محمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ لبیک غد واحد لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دے اندر نور و ظلمت دا ذکر کراں گے، ہنیریاں دا روشنیاں دا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 257ویں آیت پاک جی فرمایا کہ اللہ سونا جڑا ہے یہ ایمان والیاں دا مسلماناں دا مددگار ہے، والی ہے، انہوں نے ہنیریاں چوں کڈ کے نور دی طرف لے جاندا۔ اسے پاک اگے ایسے آئے پاک اگے جو رب سونے فرمایا کہ شیطان جڑا ہے نا وہ انسان نو نور چوں کٹ کے نیراں دے پاسے لے جاندا، اور سونے رب نے فرمایا دوزخ والے لوگ ہیں اور ہمیشہ پھر وچ رہن گے، جویں قرآن پاک سونے رب نے فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جڑے اپنے انہاں دے بارے رب سونے قرآن پاک وچ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اپنے جڑے ہمیشہ ہمیشہ جنت چ رہن گے، شیطان دے پجاری ہمیشہ ہمیشہ جنت چ جہنم چ رہن گے۔ تے جڑا ظلمت دا رستہ ہے، ہنیریاں دا رستہ ہے، یہ شیطان دا رستہ ہے، یہ شیطان تک پہنچاوندا ہے، اللہ تو دور کردا ہے۔ تے جڑا نور دا رستہ ہے یہ اللہ تک پہنچاوندا ہے۔ وہ طریقہ سنے رب نے دسیا کہ ایمان لے آؤ، سچی توبہ نصوح کرو، قرآن پاک سارا پروگرام دسیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر میری راج پیرو مرشد لبو، پھر اگے نال ہی فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اگے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ آخری ظاہری بات نہیں، نعمت سب تو عظیم و شان نعمت جیڑی ہے وہ دے دے مولا، ہر نعمت پیرو مرشد دی نگاہ توجہ نال ہی حاصل ہونے ہیں، پیرو مرشد دی نگاہ دعا توجہ نال ہی انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ درجہ بدرجہ حاضر و شرف حاصل کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی حضوری خدا جا کے میں بھی دے مولا دی نعمت حاصل کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہریاں اس دنیا وچ بھی لگدیاں، مدینہ پاک دے اندر کدے، کعبۃ اللہ دے اندر کدے، میدان عرفات دے اندر کدے، مسجد اقصیٰ دے اندر، اسی طرح ستاں آسماناں تے بھی کچہریاں لگدیاں۔ عرش اعظم تو اگے نور حقیقت محمدیہ تھلے کدے کچہری لگدی، کدے نور حقیقت محمدیہ چ لگدی، کدے حقیقت صلوات دے وچ لگدی ہے، جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہندے نے، کیونکہ اللہ سونے نے آپ نو مختار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی پوری کائنات حکمرانی فرما رہے، تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے، تمام اولیاء اللہ آپ دے انڈر ڈیوٹیاں اپنے علاقے میں دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ فیض کر کے آپ دی رحمت للعالمین دا نور لے کے اپنے اپنے علاقیاں دے فضاواں نو، اشیاء خورد و نوش نو، پانیاں نو اور مخلوق نو سکین کردے رہندے ہیں۔
آفات و بلیات ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋ ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤੇ ਬਰਰੇ ਆਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੱਤੇ ਕੁਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਤਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੌਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਤਬਾਂ ਥੱਲੇ ਅਬਦਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਬਦਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨਜੀਬ ਨਕੀਬ ਔਤਾਦ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਾਲ ਗੈਬ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। اور یہ اللہ والے جنہیں صدقے اللہ پاک بارشاں برساؤندا، رزق اتاردا، بیماراں نوں شفاواں بخشدا، یہ اللہ والے جی دے بارے سنے رب نے قرآن چ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس واسطے سنے رب نے فرمایا اللہ دی سنت ہے، اللہ دا طریقہ ہے، ہر پروگرام سارا قرآن چ دسا وابتغوا لہ الوسیلہ پھر مرشد لبو۔ انسان نوں چاہیے ایمان لے آئے پھر مرشد لبے، جہاں بادشاہ ہوئے، زندہ دل ہوئے، مردہ نفس ہوئے، آتی اللہ آتی رسول چ فنا ہوئے، انہاں کو پھر اپنے اندر نوری جاگ لوائے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لگا کروائے، اور پھر مرشد کو اسم اعظم اللہ دی نوری سم اپنے دل چ فٹ کرائے، تاکہ انسان دا تعلق حزب الشیطان تو ٹوٹ جائے، حزب اللہ نہ ہو جائے، اللہ کے دوستوں کی صف شامل ہو جائے، پھر اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کرے، تاکہ اس نور دی روشنی وچ روح جسم جو نکل کے اللہ طرف دوڑے، جہاں ذکر قرآن پاک جی فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، اور دائمی دید مولا دی نعمت اثر کرے اس دنیا چ اللہ سون دا دیدار دل دے آئینے چ، دل دیاں اکھاں نال بے جہت اللہ سونے دے اسم اعظم اللہ دے کلمہ طیب دے درود پاک دے قرآن و سنت دے عمل دے قرآن دی تلاوت دے خدمت خلق دے نور نہ یہ دید ہوندی ہے انسان نو، اور یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ سنے رب نے قرآن چ دسیا اللہ کی بارگاہ اگر انسان دی فطرت ہے تو اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، تمام ظہورات جڑے آ نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ظہورات آ، اس واسطے ہر لہر چ جنے بھی اکسی ظہورات ہے حقیقت محمدیہ دے ہر لہر چ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے، اللہ سونا کائنات ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو۔ ویسے تو کائنات دی ہر لہر ایک دروازہ اللہ تک جاندا، لیکن دل جڑا شارٹ کٹ دروازہ، اس واسطے حضور سلطان بہو نے فرمایا کہ اتنا رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ سونے رب نے فرمایا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، قرآن پاک سے سونے رب نے مزید فرمایا میں تھوڑے نفساں تسی کیوں نہیں دیکھ دے، کیوں میرا دیدار نہیں کر دے؟ لیکن یہ نیریاں چوں نکلنے واسطے انسان نو والذین آمنوا اشد حبا للہ روح ایمان عشق مولا حاصل کرنی پینی ہے، پھر عشق مولا نو کمال تے پہنچاؤن واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنی پینی ہے، جویں قرآن پاک جی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابون یحببکم اللہ، پھر اللہ سونا انہوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ محب محبوب کو کدے بھی کوئی شے نہیں چھپاؤندا، باطن دے اندر دے اسرار و رموز معارف اور مشاہدے اللہ پاک مکاشفے کرائے گا، اپنی ذات دا مشاہدہ کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، جہاں انسانی زندگی دا مقصد ہے، جہاں ذکر قرآن سونے رب نے فرمایا جنہوں اس دنیا چ اللہ کی دید ہوئے گی تو آخرت چ کھلی آنکھاں نال دیدار ہوئے گا۔ اس دنیا کھلی آنکھاں نال دیدار صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا، اور کسے نوں نہیں۔ لیکن تاں ہی ہو اگر انسان نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو قلب الگ ہو جائے گا تو پھر نعمت ملے گی، تو جے دو طرفہ چلے گا کہ گندیاں لوکاں نال بھی یاری، چنگیاں لوکاں نال بھی یاری، نیکیاں بھی کری جانیاں، بدیاں بھی کری جانیاں، ایسا نہیں ہونا۔ جویں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم۔
ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد۔ بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال مزید فرماندے نے کہ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت، فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ نگے بلند سخن دل نواز جام پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ جن یزیدی ہے، کافر نے، مشرک نے، منافق نے، بدعتی نے، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں نے، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی رجالی بابے نے، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکالر نے، یہ سارے شیطان دے پجاری ہے۔ انہاں لوگوں تو اپنا ایمان بچاؤ، انہاں دے بنائے جنہیں بھی شیطانی پروگراموں تو الگ ہو جاؤ۔ تو سچا پروگرام جڑا ہوا ہے قرآن و سنت، یہ روح ہے اسلامی علم تصوف، جڑی قرآن و سنت دی روح ہے اور خلاصہ آیا۔ یہ تے عمل کرنا ہر انسان نو، انسان انیریاں رستیاں جو نکل کے نور دے رستہ دا راہی اور مسافر بن سکتا، اور اپنا مقصد ہے جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا، بہمی تھی تو مولا واسطے، تو وہ نعمت حاصل کر سکتا، ورنہ ہور کوئی رستہ نہیں۔ سیدھا رستہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہے۔ تو سانو چاہیے قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، گمراہ لوگوں کو دور رہیے۔ یہ سب شیطان دے پجاری ہے، نفس دے پجاری ہے، دنیا دے پجاری ہے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ اسی چاہنے ہیں اگر نور دا رستہ حاصل کریے تو زبان دے نال دلوں بھی ایمان لے آئیے، سچی توبہ نصوح کریے، تے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانے ریاضت و مجاہدات کریے، کیونکہ بغیر مجاہدے دے رستہ نہیں ملتا۔ اور دی مولا دی نعمت حاصل کریے جس مقصد واسطے سونے رب نے سانو پیدا کیتا۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما، ساری روحانی مدد فرما، اور دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرما۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔